کہ ایک دن ایسی وہ بھیانک رات آ گئی، ایسی وہ ظالم رات آ گئی جو کہ اس کا ہنستا بستا گھر جیسے بھی تھا وہ اجڑ گیا ایک ہی جھٹکے میں۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چیختی چلاتی بلکتی روتی رہتی، کیونکہ اپنوں کے غم میں، اپنوں کی یاد میں وہ بہت ہی تڑپتی روتی، اور اس کے پاس نہ کوئی آ سکتا تھا، اور نہ وہ کہیں پہ جا سکتی تھی، نہ گھوم سکتی تھی، نہ عیاشی کر سکتی تھی۔ وہ ہر وقت روتی اور چیختی رہتی، کیونکہ جیل کی ظالم سلاخیں اب اس کی دردناک موت بن چکی تھی۔ جیل کی سلاخیں بہت ہی اس کے لیے تکلیف دہ ہو چکی تھی۔ اب وہ روتی بلکتی چیختی رہتی، اور کوئی بھی عورت اسے تانا دیتی تو وہ یہی کہتی، کیسی تم سیاہ عورت ہو، کیسی تم سیاہ عورت ہو، تمہیں ذرا سا بھی خیال نہیں آیا، تجھے ذرا سا بھی شرم نہیں آیا۔ اور وہ یہ تانے سن سن کر اور وہ اپنا دم گھٹتا ہوا دیکھ کر بہت ہی روتی چیختی بلکتی اور بہت ہی پریشان ہوتی، پر اب کچھ نہ کر سکتی تھی، وہاں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی، کیونکہ اب اس کی زندگی، اب اس نے ساری زندگی اسی جیل میں گزارنا تھا۔ نازیہ ایک بہت ہی غریب خاندان کی لڑکی تھی۔ اس کا باپ محنت مزدوری کر کے لے آتا، اور وہ اپنی بیوی اور اپنی بیٹی کو جو کچھ ہو سکتا تھا اس نے کھلایا تھا اور وہ کھلاتا تھا۔ لیکن نازیہ کو تو اڑنے کا شوق تھا، اسے تھا پیار امیر زادوں سے، اس کو امیر زادوں سے بہت ہی محبت اور بہت ہی دلچسپی تھی، کیونکہ وہ لوگ ان کو اچھے لگتے تھے اور وہ ان کی طرح زندگی جینا چاہتی تھی، ان کی طرح ہی عیاشیاں کرنا چاہتی تھی۔ نازیہ کا چچا زاد جو کہ رشید، وہ تو شروع سے ہی اس پر مرتا تھا، پر وہ اسے گھاس تک نہ ڈالتی تھی، کیونکہ وہ لڑکی کے ساتھ ساتھ خوبصورت بھی تھی، اور اس کے ساتھ وہ ایک غرور اور تکبر بھی کرتی تھی، اور گلی کے کئی لڑکے اس پر مرتے تھے، لیکن وہ کسی کے پاس نہ جاتی، کیونکہ وہ جانتی تھی اپنی عزت کی حدود کو۔ لیکن ایک دن اس نے ایسا کیا کہ جلد ہی ایک لڑکے سے باہری کھانا منگوانا شروع کر دیا باہر سے، اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہا، اور یہ سلسلہ بڑھتا رہا، کھانے منگوانا، باتیں کرنا۔ جیسے ہی اس کے والد کو پتہ چلا تو اس نے فوراً ہی، یعنی اپنے بھائی کے بیٹے سے اس کا نکاح پڑھوا دیا، جس کا نام تھا رشید، اس سے نکاح پڑھوا دیا۔ اب وہ رشید کی بیوی بن چکی تھی، اب وہ ایک گھر میں آ چکی تھی۔ رشید جو کہ ایک سموسوں پکوڑوں کی ریڑھی لگاتا تھا، ریڑھی پہ کام کر کے، اور وہ یعنی کہ اچھا خاصا کما رہا تھا۔ اسے تو رشید شروع سے ہی نا پسند تھا، اسے تو وہ بالکل پسند نہیں کرتی تھی، لیکن کیا کرتی تھی، باپ کی وجہ سے، باپ کی عزت کو دیکھتے ہوئے اس نے شادی تو کر لی، لیکن جیسے وہ گھر پہ آ گئی تو وہ اسے بالکل اچھا نہیں لگتا تھا، نہ اسے بات کرتی تھی اور نہ ہی اسے قریب آنے دیتی تھی۔ رشید نے تو شروع کے دنوں میں اچھا خاصا پہنایا اور کھلایا بھی، جیسے جیسے دن گزرتے گئے تو وہ پرانے وقت آنا شروع ہو گئے، اور وہ بھوک اور وہ ہڑتال جس طرح کے باپ کے گھر میں تھی وہ، لیکن وہ اسے بالکل ناپسند تھا، تو اسی لیے وہ اسے کہتی کہ تم باہر چلے جاؤ، تم کمانے چلے جاؤ، اس سے تمہارا کیا ہوگا، اس ریڑھی سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہے، تم ایسا کرو باہر چلے جاؤ۔ تو رشید کو اب اولاد کی بھی خواہش ہونے لگی تھی۔ نازیہ نے بھی ٹھان لی تھی کہ میں نے تو اب اولاد ہرگز پیدا نہیں کرنی، کیونکہ جو آدمی مجھے پسند نہیں ہے، یا جو آدمی مجھے اچھا کھلا نہیں سکتا، اچھا پہنا نہیں سکتا، میرے بچوں کو کیا کھلائے گا، میری اولاد کو کیا کھلائے گا۔ تو اس نے بھی ٹھان لی تھی کہ نہیں، میں نے بھی اولاد پیدا نہیں کرنی، اور رشید بھی اسی بات پر تنگ آ کر اسے مارتا پیٹتا۔ رشید کا بھائی، چھوٹا بھائی جو کہ بشیر، ایک شہر کی فیکٹری میں کام کرتا تھا، وہ جب بھی آتا شہر سے اور ان کے گھر کبھی کبھار آ جاتا، اور وہ شہر کی بڑی بڑی باتیں کرتا اور بڑی بڑی باتیں سناتا، تو نازیہ تو پہلے ہی اڑنا چاہتی تھی، پہلے ہی وہ گھومنا چاہتی تھی، اور جیسے ہی بشیر کی باتیں سنتی تو شہر کی، تو اس کو اڑنے کا دل کرتا، اسے بھی شہر جانے کا دل کرتا، اور اچھا پہننا کھانا سب کچھ دل کرتا تھا، لیکن وہ جا نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ مجبور تھی، کیونکہ وہ ایک کسی کی بیوی بن چکی تھی۔ اسی طرح اسی ریڑھی پہ افضل نامی لڑکا کام کرتا تھا، تو وہ بھی رشید کے گھر کبھی کبھار سامان وغیرہ دینے کے لیے آتا۔ تو نازیہ جو تھی وہ بہت ہی چالاک اور خوبصورت ایک لڑکی تھی، تو اس نے جلد ہی رشید کے بھائی بشیر کو اپنی زلفوں کے جال میں پھنسا لیا، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی، اور جو افضل تھا اس کو بھی جلد ہی اپنی زلفوں میں پھنسایا، اور ایک دوسرے میں جو ایک اچھی دوستی بن گئی۔ تو یہ سلسلہ ایسے ہی چل رہا تھا کہ ایک دن ایسی وہ بھیانک رات آ گئی، ایسی وہ ظالم رات آ گئی جو کہ اس کا ہنستا بستا گھر جیسے بھی تھا
وہ اجڑ گیا ایک ہی جھٹکے میں، اور وہ چیختی رہی، چلاتی رہی، اور اس کی کسی نے بھی نہیں سنی۔ وہ روتی رہی، بلکتی رہی، چیختی رہی کہ میرا گھر بچا لو، پر کسی نے بھی نہیں سنا، پر کسی نے بھی ساتھ نہیں دیا۔ وہ بھیانک رات کہ ایک دم ڈاکو آ جاتے ہیں اور وہ سارا سامان وغیرہ لوٹ کے لے جانے لگتے ہیں، اور جیسے رشید کو پتہ لگتا ہے تو وہ اٹھتا ہے، جس کو اپنے سگے بھائی نے گولی مار کر اور صدمے کی وجہ سے بے ہوش ہو گیا ہے۔ تو وہ بشیر جو تھا اس کو پولیس پکڑ کے لے گئی اور تفتیش جاری کی، تو یہ بیچاری اب معصوم ہو چکی تھی، تو کچھ دن تو وہ وہاں پہ رہی۔ اس کے بعد اس نے شہر کی تیاری بنا لی، وہ شہر میں افضل کے ساتھ چلی گئی، اور وہ جو ہے نا اب اڑ سکتی تھی، گھوم سکتی تھی، پھر سکتی تھی، اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں تھا، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اسے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا اچھا برا، کیونکہ وہ تو یہی چاہتی تھی، وہ تو اڑنا چاہتی تھی آزاد ایک پنچھی کی طرح، اور وہ اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی۔ تو کچھ دن تو افضل کے ساتھ رہی، اس کے بعد اس نے اس کو بھی چھوڑ دیا اور وہ اور کاموں میں لگ پڑی، جیسے کہ نشہ، شراب، جوا، نشہ آور چیزیں، اور اس کے بعد بہت ہی گندی حرکتیں، اور لوگوں کی راتیں رنگین کرتی، اور تھک ہار کر جیسے ہی سو جاتی اسے کبھی کبھی خیال آتا کہ میرا گھر اجڑ گیا ہے، ایک ہی جھٹکے میں وہ سبھی خیالوں کو ایک جھٹکے میں بھلا کر سو جاتی، اور اس کے بعد وہ بہت ہی دلدل میں اس گندگی میں پھنستی چلی گئی۔ اس کو حلال حرام یعنی کہ صحیح غلط سب وہ بھول چکی تھی، اب وہ ایک سیاہ عورت بن چکی تھی۔ تو پولیس نے بشیر پر بہت ہی تشدد کیا، مارا پیٹا، لیکن آخر کار ثابت ہوا کہ بشیر جو ہے وہ قاتل نہیں ہے، اصلی قاتل کوئی اور ہے۔ تو اس دن کے بعد پولیس نے تفتیش شروع کر دی، ملزم کو پکڑنے کی ٹھان لی تھی، تو آخر کار اصلی ملزم تک پہنچی گئی جو کہ اصلی قاتل تھا، کہ ایک دن نازیہ کسی ڈسکو میں، ڈانس کلب میں ناچتی گاتی ہوئی آدھے ادھورے کپڑے پا کر ناچ رہی ہوتی ہے کہ ایک دم پولیس آ جاتی ہے، تو اس کو نازیہ کو پکڑ کر لے جاتی ہے، اور نازیہ کو اس بات پر بہت ہی غصہ و غم بھی تھا اور بہت ہی تکلیف بھی ہو رہی تھی، اور اس نے سوچا نہیں تھا کہ مجھے اس طرح پولیس پکڑ لے گی، یا میں اس طرح پکڑی جاؤں گی، یا مجھ پر ایسی قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ تو پولیس ہی جیسے اس کو لے گئی تھانے میں، تو لیڈیز پولیس اور باقی افسران نے پوچھا اس سے تفتیش، تو اس نے رو رو کر یہی بتاتی کہ مجھے کچھ نہیں پتا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ آخر کار پولیس نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا، اس پر تشدد کرنا شروع کر دیا، تو وہ کچھ دن تو برداشت کر پائی، آخر کار تنگ آ کر اپنی زخموں کی وجہ سے روز روز کی مار کھا کھا کر تنگ آ چکی تھی، اس نے کہا کہ بتا دینا ہی اچھا ہے۔ تو ایک دن اس نے کہا جی ہاں میں بتاتی ہوں کہ میرے شوہر کو کس نے مارا ہے۔ تو وہ یہ پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہنے لگی کہ جی ہاں وہ بشیر نے ہی نہیں مارا، کیونکہ میں نے خود ہی یہ پلان بنوایا تھا۔ تو وہ لیڈیز پولیس نے کہا کیوں، وہ کیسے، ساری کہانی کھل کے بتاؤ۔ تو نازیہ نے کہا جی ہاں میں رشید کو بالکل ہی ناپسند کرتی تھی، اور میرے والد صاحب نے اس کے ساتھ زبردستی شادی کر دی تھی، تو اس لیے میں مجبور ہو چکی تھی اور میں واپس بھی نہیں جا سکتی تھی، اس لیے میں نے اس کو راستے سے ہٹانے کا پلان بنایا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی کنجوس آدمی تھا، اور وہ کچھ سونا اور کچھ زیورات بھی بنا چکا تھا، لیکن وہ نزدیک نہیں آنے دیتا تھا، کہتا تھا کہ فضول خرچی بالکل نہیں کرنی، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اس کو ہٹا دینا ہی اچھا ہے۔ بشیر جو کہ شراب کا عادی تھا، وہ اکثر شراب پی کر ہمارے گھر آتا تھا، تو میں نے پلان بنا لیا، افضل کے کچھ دوست تھے جس کا تعلق کچھ بدماشوں سے تھا، شراب پی کر وہ ہمارے گھر آیا اسی رات، تو میں نے اپنے کام کو انجام دینے کے لیے تیاری باندھ لی، اور وہ 2 آدمی لے کر آیا، اور نقاب پوش 2 آدمی، وہ اور ایک افضل تھا، جسے میں نے رشید کو اٹھایا اور کہا کہ کوئی گھر میں ڈاکو یا چور ہیں، تو جیسے ہی وہ اٹھا تھوڑی سی بحث کرنے کے بعد رشید کے سینے میں فیر مار دیا افضل نے۔ میں چیخو پکار کرنے لگی، رونے لگی، اور زمین سر پہ اٹھا لی کہ میرے شوہر کو مار دیا اس کے اپنے بھائی نے، اور اس کے بھائی کو میں نے نیند کی گولیاں کھلا کر اور نیچے گرا دیا، اور یہی کہا پولیس کو، یہی بیان دیا کہ یہ میری عزت لوٹنا چاہتا تھا، اور میری عزت کے رکھوالے نے میری جان بچاتے ہوئے خود سینے پہ گولی کھا لی اور وہ مر گیا، تو بھائی نہیں بھائی کو مار دیا۔ تو میں نے یہ پولیس کو بیان دیتے ہوئے کہا، تو پولیس جو تھی بشیر کو اس وقت پکڑ کے لے گئی، تو میں جو تھی افضل کے ساتھ شہر چلی آئی، اور میرا راستہ صاف ہو چکا تھا، تو میں شہر چلے آئی۔ اس کے بعد افضل نے بھی مجھے دھوکہ دیا، اس نے مجھے چھوڑ دیا، تو میں نے اس کو بھی چھوڑ کر
میں اور کاموں میں لگ پڑی. میں بہت بری عورت ہوں, میں بہت ہی گندی عورت بن چکی تھی, میں سیاہ عورت بن چکی تھی, میں حلال حرام اچھا برا سب کچھ بھول چکی تھی. میں اپنی زندگی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی تھی, میں عیاشی کرنا چاہتی تھی. میں چاہتی تھی مجھے کوئی روکنے والا نہ ہو, مجھے کوئی ٹوکنے والا نہ ہو, جو میں چاہوں وہ کروں, مجھے کوئی کچھ بھی نہ کہے. تو اس لیے میں شہر میں آ گئی اور اس گندے کاموں میں پھنس گئی اور اس دلدل میں پھنس گئی. اب میری والد کی عزت کا کیا ہوگا, یا اس کے بعد میرے گھر والوں کا یا میری ماں کا کیا ہوگا. لیکن میں کبھی کبھار جاتی تو وہی معصوم نازیہ معصوم بن کر جاتی, جس کا ایک رات میں بھیانک رات میں گھر لٹ چکا تھا, جو کہ بہت ہی نیک اور شریف عورت تھی. اور میں وہاں پہ جا کر یہی بتاتی کہ میں ایک شہر کی فیکٹری میں کام کرتی ہوں اور اپنا گزر بسر کرتی ہوں. لیکن دراصل حقیقت اس کے برعکس تھی. یہاں پہ میں آ کر بہت برے کام اور گندے کام کرتی تھی, لیکن وہاں پر کبھی کبھار جاتی تو معصوم بن جاتی. میں بہت بری عورت ہوں, میں بہت گندی عورت ہوں, میں بہت سیاہ عورت ہوں, میں ایسی ہوں, میں ویسی ہوں. لیڈیز پولیس کو یہ بیان دیتے ہوئے نازیہ نے کہا. تو لیڈیز پولیس نے کہا بس اب پچھتانے کا کیا فائدہ, جب تجھے اللہ تعالیٰ نے عزت دی تھی, عزت بخشی تھی, تو نے قدر نہیں کی, اپنے ہاتھوں سے ہی اپنا گھر اجاڑ کر. اب رونے کا پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, کیونکہ یہ سوچنا چاہیے تھا تمہیں پہلے, کیونکہ جس کو عزت راس نہ آئے تو اس کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے. اب بھگ تو ساری زندگی جیل کی سلاخیں اور سڑو گلو, اب تمہاری زندگی موت یہی پہ ہوگی. تو یہ تھی آج کی کہانی, یعنی جس کے ساتھ جو کوئی برا کرے گا اس کے ساتھ برا ہی ہوگا, جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھا ہوگا. اور اگر پولیس ایمانداری سے کام کرنے لگے, ایک نہ ایک دن قاتل پکڑا ہی جاتا ہے, چاہے وہ جتنا چلاک اور ہوشیار کیوں نہ ہو. وہ کہتے ہیں نا کہ پولیس آخر پولیس ہی ہوتی ہے, وہ ایک نہ ایک دن راز کھل ہی جاتا ہے. یہ کیسی لگی آج کی یہ ویڈیو؟ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو شہزادہ آفیشیل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبا دے, آل پہ پریس کر دیں, تاکہ ہر میری نئی آنے والی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے. پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے بائے, اللہ حافظ.